جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کو نہیں ملایا، شرک کی آمیزش نہیں کی، اللہ نے ان کے لیے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے ہی امن ہے۔ جو ایمان قبول کرنے کے بعد، توحید قبول کرنے کے بعد شرک کرنے لگے، شرک کی راہ پہ چلنے لگے، چاہے وہ ایک گاؤں کا مسئلہ ہو یا پورے وطن کا مسئلہ ہو، پوری دنیا کا مسئلہ ہو، اللہ کا وعدہ ہے اس قوم کو کبھی امن نصیب نہیں ہو سکتا، سکون نصیب نہیں ہو سکتا، اس قوم کو، اس برادری کو، اس شخص کو، اس جماعت کو اللہ کے طرف سے کبھی امن و سکون میسر نہیں ہوگا جو شرک کرنے والے ہوں۔ البقیع میں ضرور جاتے ہیں، جنت البقیع کو دیکھنے ضرور جاتے ہیں، جہاں 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام مدفون ہیں، کسی کے قبر پہ کوئی اینٹ نہیں ہے۔ مکہ جو لوگ گئے ہیں، مدینہ وہ لوگ یہاں بھی بیٹھے ہیں۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. محترم سامعین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی رشتے سے میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا کے بعد بہت ساری رحمتیں، برکتیں، درود و سلام اللہ کے تمام انبیاء اور رسل پر بطور خاص سلسلہ نبوت و رسالت کی آخری کڑی ہمارے اور آپ کے اس کائنات کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، آل و اولاد پر، اہل البیت پر اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں، درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک
علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اور عقیدہ توحید، یہ آج تیسرا جمعہ، کافی ضروری اور اہم باتیں شیخ کے تعلق سے بھی اور شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی توحید کے خاطر جن مشکلات و مصائب کا سامنا کیا، لیکن ایک پہاڑ کی طرح جمے رہے، اپنے پیر میں، اپنے عقیدے میں تزلزل پیدا نہیں ہونے دیا۔ ان کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں آج بھی آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو عقیدہ توحید پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پورے امت مسلمہ کو جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ باور کراتے ہیں اور محمد الرسول اللہ پہ درود بھیجتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے آپ کو عاشقان نبی اور محبان نبی کہتے ہوئے نہیں تھکتے، اللہ ان تمام لوگوں کو توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کسی نے ویڈیو ڈالا کہ بیجاپور میں زلزلے آ رہے ہیں، اس کے نیچے کسی نے کمنٹ لکھا، دیکھا میں بڑی خوشی ہوئی۔ وہ کمنٹ لکھنے والا لکھ رہا ہے کہ سود خور جہاں رہیں گے، مشرک جہاں رہیں گے، بے نمازی جہاں رہیں گے، وہاں زلزلے نہیں آئیں گے تو کیا پھول برسے گا؟ صحیح ہے نا؟ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غضبناک، اللہ دوسرے گناہوں پہ خفا ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، لیکن جب توحید میں خلل آئے تو غضبناک ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جملوں پہ غور کریں، غضبناک ہوتا ہے۔ جس شہر میں آئے دن اللہ کی بے حرمتی ہو رہی ہو، جس ملک میں آئے دن بے حرمتی ہو رہی ہو، شرک کے ترانے گائے جائیں، عام کیے جائیں، اور توحید پہ چلنے والوں پہ کیچڑ اچھالا جائے، تو ظاہر بات ہے، تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے جتنی قوموں پہ عذاب نازل کیا صرف اسی لیے کہ انہوں نے توحید کی خلاف ورزی کی، اللہ کی عبادت میں، اس کی الوہیت میں، اسماء و صفات میں خلل ڈالا، اور توحید پہ چلنے والوں کے خلاف ہوئے۔ اور اسی کی ایک کڑی شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، مقام عوینہ میں جب آپ نے کام کیا، وہاں پہ توحید کا علم بلند کیا، اور بہت ساری کامیابی آپ کو ہاتھ لگنے لگی، بہت سارے شاگرد آپ کے پیدا ہو گئے، بہت حد تک توحید کا پرچم بلند ہونے لگا۔ اللہ نے وہاں ایک شر پیدا کیا، وہ بھی آپ کے حق میں اور پورے ملک کے حق میں بہتر ہونے والا تھا۔ جانتے ہیں، جب آدمی موحد ہوتا ہے، توحید پرست ہوتا ہے، تو جو مشرک ہوتے ہیں، جو بدکار ہوتے ہیں، شرابی، زانی، ایسے قسم کے لوگ اس کی غلطیوں کو ٹٹولتے ہیں کہ اس کی کوئی غلطی مل جائے کہ اسے یہاں سے بھگا دیا جائے، اسے اس کے کام سے روک دیا جائے۔ حالانکہ وہ غلطی نہیں تھی۔ ایک عورت آئی آپ کے پاس، آپ نے عثمان بن معمر سے بہت سارے معاملے حل کرائے، ایک طرف علم تھا، ایک طرف طاقت تھی، دولت تھی، بہت سارے شاگرد پیدا ہو گئے۔ ایک عورت آئی آپ کے پاس، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اس نے کہا کہ مجھ سے زنا سرزد ہو گئی، مجھے پاک کر دیجئے۔ اور ظاہر بات ہے، یہ اسلام کا بہت بڑا حد ہے کہ زانی اگر کنوارا ہے، کنواری ہے تو 100 کورے مارے جائیں، اور زانیہ اور زانی اگر شادی شدہ ہیں تو کمر تک ان کو زمین میں گاڑ کر کے اور ان کو رجم کیا جائے گا۔ یہ اسلام کا حد ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا بھی، اور صحابہ کرام نے اس حد کو نافذ کیا ہے، زنا جیسے مہلک چیز کو اس سماج سے ختم کرنے کی۔ آج تمام ملک والے جو آئے دن یہ خبریں چلتی ہیں کہ کہیں زنا بالجبر ہوا، کہیں کسی کی لڑکی کو کوئی لے کے چلا گیا،
کہیں کسی کے گھر میں کوئی گھس گیا، کسی طالبہ کو کسی نے اچک لیا، اللہ کی قسم اگر یہ آسمانی قانون آج تمام ملک میں نافذ کر دیا جائے تو ہماری بہن بیٹیاں محفوظ ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ قرآن کا قانون، یہ اللہ کا قانون۔ شیخ نے کافی تحقیق کرائی، بات صحیح نکلی کہ وہ اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتی۔ شیخ علیہ الرحمہ نے اس کو رجم کروایا۔ رجم کروانے کے بعد جو احسا کا حاکم تھا، احسا ایک شہر تھا جس کے اندر میں یہ درعیہ اور یہ اوینا اور یہ حریملہ یہ سارے شہر آتے تھے۔ وہ احسا کا جو حاکم تھا وہ شرابی، کبابی اور دنیا پرست تھا۔ وہ کسی طرح سے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کمیوں کو تلاش کر رہا تھا کہ کسی طرح سے موقع مل جائے کہ ان کو یہاں سے دربدر کر دیا جائے یا ان کو ہلاک کر دیا جائے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اس طرح سے اس کے چاپلوسوں نے، اس کے حواری مواریوں نے، آج بھی ہیں کہ نہیں حواری مواری؟ ہے نا، آج بھی اگر کوئی موحد کوئی بات کہہ دے تو ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے۔ توحید پہ کوئی بات کہہ دی جائے تو ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے۔ شرک کے خلاف اگر کچھ کہہ دیا جائے تو ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے، تل ملا جاتے ہیں۔ اور صحیح بات ہے، مشرک کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے سامنے آپ توحید کی کوئی بات کریں گے تو اس کے تن من دھن میں آگ لگ جاتی ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی نشانی۔ مشرک کے سامنے جب توحید بلند کریں گے تو اس کے تن من میں آگ لگ جائے گی، اس لیے کہ اس کی اپنی دکانداری بند ہوتی نظر آتی ہے۔ اس کا نام سلیمان تھا۔ اس نے اوینا کے امیر جہاں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ رہ رہے تھے، اس کو حکم نامہ بھیجا کہ محمد بن عبد الوہاب کو اپنے گھر سے نکالو اور اسے قتل کرو۔ اس نے ایک عورت کا خون بہایا ہے، اس نے قتل کیا۔ جانتے ہیں اس کے چاپلوسوں نے کیا کہا اسے؟ محمد بن عبد الوہاب نے حد جاری کر دیا ہے جناب، اب آپ کی رنگ ریلیاں کیسے چلیں گی؟ بہت وہ دور دور نہیں ہے کہ محمد بن عبد الوہاب آپ کے گریبان تک بھی پہنچے گا اور آپ کے گناہوں پہ بھی سزائیں دی جائیں گی۔ آپ جو شراب و شباب کی محفلیں جما رہے ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گی۔ اس ظالم نے یہ سوچا کہ محمد بن عبد الوہاب کو ہی ختم کرا دیا جائے، اور عثمان بن معمر جو تھا وہ ڈرپوک آدمی نکلا۔ اس نے کہا کہ شیخ آپ یہاں سے نکل جائیں، اب ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ احسا کا جو حاکم تھا سلیمان، وہ سالانہ 1200-1500 دینار مدد کیا کرتا تھا اور سارے سامان خرد و نوش کے پہنچایا کرتا تھا یہاں احسا سے اوینا۔ اب وہ مجبور ہو گیا، چونکہ اس نے دھمکی دی کہ اگر تم نے محمد بن عبد الوہاب کو اپنے گھر سے اپنے گاؤں سے نہیں نکالا یا اسے قتل نہیں کیا تو تمہارا دانا پانی بند کر دیا جائے گا، تم کو کچھ نہیں دیا جائے گا۔ جانتے ہیں اس نے ان کے قتل کی سازش رچی، عثمان بن معمر نے، پناہ بھی اسی نے دیا تھا، شادی بھی اسی نے کرائی، لیکن دنیا کی لالچ، کس کی لالچ؟ دنیا کی لالچ میں آ گیا، درہم و دینار کی لالچ میں آ گیا۔ اور آج بھی ایسے لوگ ہیں جو درہم و دینار کی لالچ میں اللہ کی توحید کو پامال کرتے ہیں۔ جی، اللہ کی توحید کو پامال کرتے ہیں دنیا کی لالچ میں۔ اس نے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو فائنل جواب دے دیا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، اور جو سپاہی جو کمانڈر اس کے پیچھے ان کے پیچھے لگایا اس نے کہا کہ جب تم شہر سے نکل جانا ان کو لے کر کے، جب یہ نکل جائیں گے، لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ شیخ پیدل چل رہے تھے۔ ہر دور میں توحید پہ چلنے والوں کو اللہ نے آزمایا ہے۔ جی، چاہے وہ صحابہ کا دور لیں، انبیاء کا دور لیں، محدثین کا دور لیں، توحید کی راہ کٹھن ہے۔ توحید پہ چلنے والوں کی آزمائش اللہ کرتا رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید کی راہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان،
شیخ پیدل چل رہے تھے، آپ کے پیر میں نہ جوتا تھا نہ چپل تھے، اور جو سپاہی عثمان بن معمر نے آپ کے پیچھے لگایا تھا وہ گھوڑے پہ سوار تھا، اور وہاں ایک معجزہ ہوا، کرامت کہیں، معجزہ نہیں، معجزہ انبیاء کے ہاتھ سے، کرامت، ایک زندہ ولی محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ ایک کرامت ہوتی ہے، انہوں نے خود اسے بیان کیا ہے، اور اس کمانڈر کا اقرار نامہ بیان کیا ہے، کہا کہ جب میں سامنے چل رہا تھا اور پیچھے وہ سپاہی گھوڑے پہ تھا، اس نے کہا امام صاحب سے، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ سے، کہ ایسا ایسا ماجرا ہے، مجھے آپ کو قتل کرنے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن میں جب بھی اپنے تلوار کے دستے پہ ہاتھ لے جا رہا تھا، لگتا تھا کہ کوئی غیبی طاقت میرے ہاتھ کو پکڑ رہی ہے۔ سبحان اللہ، کئی بار اس نے اپنے تلوار کے دستے کو پکڑنا چاہا، لیکن اس نے خود اقرار کیا، یہ زندہ کرامت محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، کہ جب بھی میں آپ کو قتل کرنے کے لیے تلوار کے دستے پہ ہاتھ لے کے گیا، مجھے لگا کہ میرا ہاتھ کسی نے پکڑ لیا ہے، اور تلوار کے دستے تک میرا ہاتھ پہنچ ہی نہیں رہا تھا، جائیے آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں چلے جائیے، اور وہ وہاں سے واپس ہوا۔ لیکن محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں اس وقت کیا کر رہا تھا، ان کو بھنک لگ گئی تھی کہ یہ مجھے قتل کرنے والا ہے، مجھے ہلاک کرنے والا ہے، چونکہ اس کے لب و لہجے سے، اس کے چہرے سے، اس کے چال ڈھال سے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ کرنے والا ہے امام صاحب کے ساتھ۔ انہوں نے کہا، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے زبان پہ ایک ہی کلمہ تھا جو اللہ کا کلام ہے، اور آج بھی ہم اسے آزما سکتے ہیں، بڑی سے بڑی پریشانی ہو، بڑی سے بڑی پریشانی ہو، مصائب ہو، بڑا سے بڑا امتحان ہو، جو کام نہیں ہو رہا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم موحد ہوں، چونکہ اللہ مشرک کی پکار کو سنتا نہیں ہے۔ اگر آپ توحید پہ چلنے والے ہوں، آپ اس آیت کو سورہ طلاق میں دیکھیں، آیت نمبر 2 اور 3، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب وہ میری طرف حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، میں برابر ان آیات کو پڑھ رہا تھا، جن آیات کے بارے میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو صدق دل سے توحید پرست ہو جائے، متقی ہو جائے، اللہ کا خوف جس کے دل میں سما جائے، اللہ تعالیٰ بڑی بڑی پریشانیوں سے اسے نکال دیتا ہے، بڑے بڑے مصائب سے اسے نکال دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو جائے، جو توحید کا شیدائی ہو جائے، داعی ہو جائے، اللہ نے وعدہ کیا کہ میں اسے دنیا میں بڑی بڑی پریشانیوں سے نکال دیتا ہوں، بڑے بڑے مصائب سے نکال دیتا ہوں، آزمائشوں سے نکال دیتا ہوں، شدید حملوں میں اسے نجات دیتا ہوں۔ وَيَجْعَل لَّهُ کیا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کی جان بھی بچاتا ہوں، اسے حفاظت بھی دیتا ہوں، اور اسے روزی بھی عطا کرتا ہوں، اور پہلے سے زیادہ اسے آرام پہنچاتا ہوں۔ اور وہی امام صاحب کے ساتھ ہوا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی راحت ملتی ہے، ایسا آرام ملتا ہے، ایسی روزی ملتی ہے جس کے بارے میں وہ سوچا بھی نہیں رہتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، اس سے بہتر ہونے والا ہے۔ اللہ ہمیں اس ذات سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوست اور بزرگوں، کہا کہ جب اس کے دستے پہ اس کا ہاتھ گیا، میرے زبان پہ یہی آیت تھی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ جو تیرا ہو جائے تو اس کا ہو جاتا، جو تیرا ہو جائے، من کان للہ کان اللہ لہ،
جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے وہاں سے آپ بحفظ و امان درعیہ پہنچتے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، وہاں اپنے ایک شاگرد احمد بن سویلم کے گھر میں جا کر کے رکتے ہیں۔ بعض روایتوں میں عبداللہ بن سویلم، دونوں ایک ہی قبیلہ ہے۔ وہاں عصر کے وقت آپ پیدل، پیر میں چھالے پڑ گئے تھے، آپ عصر کے وقت درعیہ، اب سب عرب میں مل چکا ہے یہ، پہلے یہ جہاں سے شیخ نکلے تھے وہ نجد تھا اور یہ حجاز کا علاقہ تھا، درعیہ۔ وہاں پہنچے، وہاں پر اللہ رب العالمین نے اس آیت کی برکت سے، توحید کی برکت سے آپ کی نصرت فرمائی، اور آپ کے شاگردوں کے اندر خوف پیدا ہو گیا تھا، اس لیے کہ پورے نجد میں شیخ محمد بن عبد الوہاب کی دعوت کا غلغلہ پہنچ چکا تھا کہ ایک ایسا آدمی آیا ہے جو تمام شرکیہ جھاڑوں کو کٹوا رہا ہے، قبوں کو گروا رہا ہے، مورتیوں کو گروا رہا ہے۔ جانتے ہیں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے گئے ہوئے 1100 سال ہوئے تھے، اور ان علاقوں میں ان مشرکوں نے ایسے ایسے درخت لگا دیے تھے، ایسے ایسے جھاڑ لگا دیے تھے کہ اولاد نہیں ہونے والی عورتیں جا کر کے اپنے شوہروں کی طرح ان جھاڑوں سے لپٹا کرتی تھی اولاد کے لیے۔ کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ آج بھی ہے نا یہ طریقہ، مسلمانوں میں بھی ہے۔ بابا نے کہا کہ جاؤ فلاں جگہ، تعویذیں کٹوائیں، تعویذیں پھینکوائیں۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ شرکیہ مجسمے ختم کرائے، ان تمام درختوں کو کٹوایا، قبوں کو گروایا، مختلف علاقوں میں مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قبروں پہ جو قبے بنے ہوئے تھے، محمد الرسول اللہ، یہ بات یاد رکھیں، یہ کہہ کے اس بات کو کہنا چاہیے، یہ بات کہہ کے اس بات کو کہنا چاہیے۔ بہت لوگ اس میں خطا کر جاتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب نے ایسا کیا، محمد بن عبد الوہاب نے ایسا کیا۔ نہیں، محمد بن عبد الوہاب سے پہلے محمد الرسول اللہ نے ایسا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ کیسا ہے؟ محمد بن عبد الوہاب سے پہلے جھاڑوں کو کس نے کٹوایا، قبوں کو کس نے گروایا، مزاروں کو کس نے توڑوایا، درگاہوں کو کس نے توڑوایا، اور 360 معبودان باطلہ سے حرم پاک کو کس نے پاک کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی کام کو ایک امتی نے، جو آپ ہی کے قبیلے بنو تمیم سے، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دی جاتی ہیں جیسے ہمیں دی جاتی ہیں اہل حدیثوں کو۔ پچھلے جمعہ ایک بات یاد ہے کہ نہیں آپ کو؟ پچھلے جمعہ کو کوڈ کر دوں پھر ایک بار، کہ تمام مساجد میں درس قرآن اور درس حدیث قرآن اور بخاری شریف سے شروع ہو جائے تو بخاری میں کوئی مزار ہے؟ بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں کوئی درگاہ ہے، کوئی مزار ہے، کوئی جھاڑ ہے، کچھ ہے؟ قرآن میں تو ہے ہی نہیں، الحمدللہ قرآن میں تو ہے ہی نہیں۔ اور کسی بھی حدیث کے اندر چاہے صحیحین لے لیں یا کتب اربع لے لیں، سنن اربع لے لیں، ان کتابوں میں کہیں بھی کچھ ہے ایسا؟ اگر ان سے دروس ہونے لگے تمام مساجد میں، اور یہ اربھوڑی بربھوڑی باباؤں کی، ننگے شاہ طوطے شاہ فلاں شاہ یہ شاہ وہ فقیر، یہ ان کی داستانیں اگر مسجدوں سے ختم کر دی جائیں تو بتائیے پوری دنیا سلفی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ پوری دنیا محمدی ہو جائے گی کہ نہیں؟ اور پوری دنیا محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی داستان اور تاریخ پڑھنے۔ بہرکیف جب آپ احمد بن سویلم کے گھر میں ٹھہرے تو وہاں کے امیر جو درعیہ کے تھے، اللہ ان کے اوپر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آج جو عرب ہم دیکھ رہے ہیں جہاں شرک نہیں ہے نا، الحمدللہ وہ علاقہ تمام شرک سے پاک ہے۔
ایسے مزاروں کو توڑا گرایا باباؤں کے کہ آج تک پھر کوئی مزار نہیں بن پایا، الحمدللہ نہیں بن پائے۔ اب مدینہ جو لوگ جاتے ہیں سفر حج پہ یا عمرے پہ، وہ مدینہ جنت البقیع میں ضرور جاتے ہیں، جنت البقیع کو دیکھنے ضرور جاتے ہیں، جہاں 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام مدفون ہیں، کسی کے قبر پہ کوئی اینٹ نہیں ہے۔ مکہ جو لوگ گئے ہیں، مدینہ وہ لوگ یہاں بھی بیٹھے ہیں، کسی قبر پہ ایک اینٹ نہیں ہے۔ اور یہی کہا تھا فاتح مصر نے اپنے لڑکے عبداللہ سے، عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہ بیٹا جب میں مر جاؤں تو مجھے دفن کرنا، اور دفن کرنے کے بعد میرے قبر کو برابر رکھنا، میرے قبر پہ کوئی پتھر نہ رکھنا، کوئی اینٹ نہ رکھنا۔ یہ صحابی ہیں جنہوں نے شام کو فتح کیا، مصر کو فتح کیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فاتحین صحابہ میں سر فہرست آتے ہیں۔ خالد ابن ولید ہوں، عمرو ابن العاص ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے، عبادہ بن صامت ہیں، مسلم کی روایت ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ انتقال کے وقت صحابہ آتے ہیں، ابو عبداللہ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا مرنے کے وقت، اب عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ، مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب میں مرنے کے وقت میں اس نزع کی حالت میں صحابہ میں سے کسی نے کہا ہم آپ کی ایمان کی گواہی دیں گے، ڈریے مت، ہم آپ کے ایمان کی گواہی دیں گے، ڈریے مت، خوف زدہ مت ہوئیے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی بھی ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم، آخری حدیث عبادہ، انہی سے وہ سورۃ الفاتحہ والی حدیث بھی مروی ہے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے والی جو حدیث ہے اس کے راوی بھی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ ہے نہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی جنگوں میں شریک رہے، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے آج تک اللہ کے نبی سے جو بھی سنا ساری حدیثیں بیان کر دیا ہوں، ایک حدیث باقی رہ گئی ہے، اللہ، ایک حدیث باقی رہ گئی ہے۔ صحابہ جھک گئے، بتائیے بتائیے کون سی حدیث ہے جو اس وقت تک باقی رہ گئی ہے؟ کہا ایک حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ فقد حرم علیہ النار، بخاری کی روایت ہے۔ جس کی موت اس شہادتین کے اوپر ہوئی، جس نے اللہ میں، اللہ کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت اور اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہیں کیا، کسی ولی کو شریک نہیں کیا، اور اس حالت میں ہوئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی امام کو شریک نہیں کیا۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک فی اللہ ہے اور ایک شرک فی الرسالہ ہے۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا یہ بھی شرک ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام میں کسی امام اور کسی پیشوا کی بات کو شریک کر دینا یہ بھی شرک فی الرسالہ۔ جو ان دونوں پہ مر گیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ جو اس پہ جس کا اختتام ہو اللہ نے اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا۔ جب محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کی، درعیہ میں آئے ہیں، آپ بھی غضبناک ہوئے، پہلے تو ناراض ہوئے، لیکن ان کی جو بیوی تھی نا وہ موحدہ تھی، محمد بن سعود، یہی ہیں سعود کے لڑکے جن کے نام پہ سعودیہ عرب ہے۔ تو یہ بھی ناراض ہوئے، لیکن بیوی نے جب سمجھایا 2-3 دن مسلسل، تب کہا ٹھیک ہے بلا بھیجیے۔
بلا بھیجیے، ملاقات کریں گے، بات کریں گے۔ جانتے ہیں بیوی نے کیا کہا؟ علم والوں کو بلایا نہیں جاتا ہے، علم والوں کے پاس جایا جاتا ہے۔ آج بھی آپ عرب میں دیکھ لیجئے، کسی بہت بڑے عالم، کسی بہت بڑے مفتی، کسی بہت بڑے محدث، شیخ الجامعہ، شیخ الحدیث سے حکومت کے لوگ ملنے جاتے ہیں، ان کو بلاتے نہیں ملنے کے لیے۔ آج بھی یہ طریقہ وہاں موجود ہے۔ بیوی نے کہا کہ بلائیے مت، آپ جائیے ان سے ملنے، اس لیے کہ وہ عالم ہیں، وہ محدث ہیں، وہ حافظ قرآن ہیں، آپ کو ان کے پاس جانا چاہیے۔ محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ احمد بن سویلم کے گھر میں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے جاتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے، انہوں نے سب کچھ سمجھایا، لیکن محمد بن سعود نے 2 شرطیں رکھی۔ کہا کہ میری 2 شرطیں ہیں، اگر آپ ان 2 شرطوں کو مان لیں تو میں ہر طرح سے آپ کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امام محمد بن عبد الوہاب، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بیان کریں اپنی شرطیں، کیا شرطیں؟ کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ اگر ملک عرب پہ، ملک حجاز پہ آپ کو اللہ نے کامیابی دی تو آپ میرا ساتھ چھوڑ کے کبھی نہیں جائیں گے، یعنی آپ کو کہیں اور کے لوگ بلائیں، آپ کا چرچا ہو جائے تو آپ محمد بن سعود کو چھوڑ کے، اب دونوں محمد مل گئے، محمد بن عبد الوہاب اور محمد بن سعود، اور طریقہ کس کا چلا رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن کے نام میں محمد لگا ہے، جن کے نام میں محمد لگا ہے، یہاں ایک جگہ گیا تھا، یہاں کیا نام ہے، زندگی، کہا ان کے والد نے کہ کتنے بڑے بڑے علماء آ گئے، جماعت میں بھیج دیا، لیکن لڑکا نہیں چھوڑ رہا ہے، سمجھ نہیں رہا ہے، عادت خراب ہو گئی ہے۔ 5 منٹ میں نے اسے سمجھایا، اس کا نام تھا یاسین۔ کیا تھا؟ میں نے کہا کہ تیرا نام قرآن میں ہے، اس نام کے حوالے سے اسے جو نصیحت کی گئی، اللہ نے اس کے دل میں اس بات کو بیٹھا دیا، پکا نمازی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا۔ جن کے نام میں محمد لگا ہے یا اللہ کے صفت کے ساتھ عبد لگا ہوا ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ ان کو اللہ کے لیے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جینا چاہیے، کام کرنا چاہیے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں، امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی یہ شرط مجھے منظور ہے، میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں۔ ایک شرط اور بیان کیا کہ میں سالانہ جو فصلیں آتی ہیں مسلمانوں کی، اس میں سے ٹیکس لیتا ہوں۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مسلمان سے ٹیکس نہیں لے سکتا، حرام ہے، آپ زکوٰۃ لیں ان سے، اور جب لڑائی ہو اس میں جو مال غنیمت ہو وہ ہم نہیں لیں گے، سب آپ لیجیے، یہ امام صاحب نے کہا۔ اور وہاں پہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جو جملہ کہا، الدم بالدم والہدم بالہدم، میری بربادی آپ کی بربادی، میرا خون آپ کا خون، یہ محمد بن عبد الوہاب کا وعدہ ہے۔ یہ بہت بڑا ایک مشن تھا، اور یہ مشن پہ یہ عہد نامے ہو رہے تھے۔ میرے دوست اور بزرگوں، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا چرچا جب عام ہو گیا درعیہ میں، تو جو وینا کے لوگ تھے، خریملہ کے لوگ تھے، احسا کے لوگ تھے، جو آپ کے شاگرد تھے، وہ سب درعیہ پہنچنا شروع ہو گئے، اور ان تمام مقامات سے زیادہ رقبہ درعیہ کا ہونے لگا۔ اور توحید کا درس، کتاب التوحید کا درس، انہوں نے جو طریقہ اپنایا، ایک شاگرد کو بلاتے اور اسے توحید کا درس، کتاب و سنت کی تعلیم دیتے، اور اسے یہ وصیت کر کے بھیجتے کہ میں نے جو تمہیں پڑھایا ہے، جو تمہیں سکھایا ہے، اسی درس کا ایک واقعہ میں آپ کو بتا دوں۔ سعودی عرب کے بہت بڑے عالم نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے اپنی تحریر میں، کہ ایک دن شاگردوں میں سے، پڑھنے والوں میں سے چند شاگردوں نے یہ کہا کہ
توحید چھوڑ کر کے کسی اور موضوع پہ وضاحت کی جائے۔ امام صاحب جب دوسرے دن کلاس میں آئے، یعنی کچھ ابھی شاگرد ایسے تھے جن کے دماغ میں توحید راسخ نہیں ہوا تھا، دھیرے دھیرے جا رہا تھا، اور وہ کچھ اور سننا چاہ رہے تھے، کہانیاں، حکایات، ایسے ویسے۔ امام صاحب بہت پریشان ہوئے۔ دوسرے دن صبح ہی درس میں جب بیٹھے آپ، تو آپ کے سامنے سارے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے۔ بہت غور سے جملے کو سنیے گا، یہ آج خطبے کی آخری بات ہے۔ کہا کہ دیکھو آج بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ سب نے توجہ کی کہ کیا حادثہ ہو گیا ہے؟ پڑھا رہے، ابھی پڑھانا شروع نہیں کیا، سب سے پہلے یہی کہا کہ آج بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ کہا کہ آج کسی نے ایک عورت سے زنا کر دیا ہے، اور اپنے کسی خاص رشتہ دار عورت سے زنا کر دیا ہے۔ وہ نام میں جان بوجھ کے لینا نہیں چاہ رہا ہوں، وہ بڑا پاک رشتہ ہے، سمجھ لیجیے آپ اشارتاً۔ انہوں نے اس نام کا بھی ذکر کیا ہے۔ سب کھڑے ہو گئے، سارے شاگرد کھڑے ہو گئے، اسے پکڑیں گے، اسے سزا دیں گے، اسے ماریں گے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹھیے، جس جرم کو آپ نے اتنا سخت لیا، زنا، شرک اس سے بھی بھیانک جرم ہے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ، چوری سے بھیانک جرم کیا ہے؟ شرک ہے۔ زنا سے بھیانک جرم کیا ہے؟ شرک ہے۔ ڈاکہ زنی سے بھیانک جرم شرک ہے۔ یعنی اللہ تعالی تمام گناہوں کو چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تمام شاگردوں نے کہا کہ آج کے بعد توحید کے علاوہ ہم کوئی درس نہیں لیں گے۔ پوری زندگی توحید پہ گزر گئی، اور وہ غلغلہ ہوا۔ میرے دوست اور بزرگوں، اس کا آخری سرا میں آپ کے سامنے اگلا جمعہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے ایسے ہی نہیں فرمایا، الذین آمنوا لم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ سورہ انعام آیت نمبر 82۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو تمام صحابہ پریشان ہو گئے کہ کس نے زیادتی نہیں کی ہے، کس نے ظلم نہیں کیا ہے، کس نے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہہ دیا ہے، سب نے کیا ہے۔ اب تو ہماری حالت خراب ہو گئی۔ محمد الرسول اللہ، بخاری کی روایت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب لوگ پہنچے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنے ایمان میں ظلم کو نہیں ملایا۔ کسے نہیں ملایا؟ ظلم کو نہیں ملایا۔ تمام صحابہ پریشان ہو گئے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، کہا کہ اللہ کے نبی، ہم نے سب نے کچھ نہ کچھ گناہ کیا ہے، ظلم کیا ہے، اب کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے حضرت لقمان کی نصیحت نہیں پڑھی، تم نے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت نہیں پڑھی، جو انہوں نے اپنے اولاد، اپنے بچے کو بیٹھا کر کے کیا تھا، ان الشرک لظلم عظیم۔ یہاں پہ ظلم سے مراد شرک ہے۔ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کو نہیں ملایا، شرک کی آمیزش نہیں کی، اللہ نے ان کے لیے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے ہی امن ہے۔ جو ایمان قبول کرنے کے بعد، توحید قبول کرنے کے بعد شرک کرنے لگے، شرک کی راہ پہ چلنے لگے، چاہے وہ ایک گاؤں کا مسئلہ ہو یا پورے وطن کا مسئلہ ہو، پوری دنیا کا مسئلہ ہو، اللہ کا وعدہ ہے اس قوم کو کبھی امن نصیب نہیں ہو سکتا، سکون نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس قوم کو، اس برادری کو، اس شخص کو، اس جماعت کو اللہ کے طرف سے کبھی امن و سکون میسر نہیں ہوگا جو شرک کرنے والے ہوں، جو اللہ کی الوہیت میں شرک کرنے والے ہوں، ربوبیت میں شرک کرنے والے ہوں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ شرک کرنے والوں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا ہے، اور یہی کام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ شرک کی جڑوں کو کاٹا، شرک کی
جڑوں کو کاٹا، بنیادوں کو کاٹا، اور اسی لیے آج محمد بن عبد الوہاب کی طرف ہمیں نسبت کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ وہابی ہیں، یہ مزار کو نہیں مانتے، درگاہ کو نہیں مانتے، مردوں کو نہیں مانتے، ولیوں کو نہیں مانتے، ان کو نہیں مانتے، ان کو نہیں مانتے، ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم اللہ کو مانتے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں جس کی باتیں آ جائیں ان سب کی عزت کرتے ہیں، سب کی تقریب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس توحید کے سرے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امن اسی میں ہے۔ آج پورے مسلمان جو پریشان ہیں، جو ذلیل ہیں، وہ صرف اسی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے در کو چھوڑ دیا اور طوطے شاہ ولی کو پکڑ لیا، لنگڑے شاہ ولی کو پکڑ لیا، بھنگڑے شاہ ولی کو پکڑ لیا، ننگے شاہ ولی کو پکڑ لیا، پتہ نہیں کون سے ولی ہیں، کہاں کہاں ہیں، نہ اللہ نے بتایا ہے نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ خود ہی بنا لیا، خود ہی مان لیا، خود ہی جھک گئے، خود ہی چادر چڑھا دیا، خود ہی سب کچھ کر دیا، اللہ کو جلا لایا۔ اللہ نے کہا تم کچھ بھی کرو وہ خطا ہے، اس پہ میں غصہ کرتا ہوں، ناراض ہوتا ہوں، شرک کرو گے غضبناک ہوتا ہوں، بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو، اس امت مسلمہ کو توحید کے اقسام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ زندہ رکھے اللہ ایمان پہ، اسلام پہ، اور جب خاتمہ ہو اللہ تعالیٰ توحید پہ فرمائے، حسن خاتمہ فرمائے، ایمان کی حالت میں فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم مجید الرحیم۔